اینٹی بایوٹکس کے لفظ سے عام آدمی بھی واقف ہے۔ اس کا ادراک انسان کو سب سے پہلے کس طرح ہوا اور پھر کتنی تیزی سے اینٹی بایوٹکس کی جو میڈیسنز ہیں پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور شاید ہی ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو جس نے کسی نہ کسی وقت اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کیا ہو۔ بہرحال سر الیگزینڈر فلیمنگ کو اس حقیقت کا انکشاف ہوا، اور سر الیگزینڈر فلیمنگ سے جس شخص کی ملاقات ہوئی، اتفاق سے میری ملاقات ان سے ہوئی، اور ان سے سر الیگزینڈر فلیمنگ کے متعلق کچھ احوال بھی سنے جو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ اینٹی بایوٹکس کچھ بھی نہیں ہیں، کیمیکل ہیں جو مختلف جراثیم پیدا کر کے اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں تاکہ دوسرے انواع کے جراثیم جو ہیں وہ ان کی قریب نہ آ سکیں، ان کو وہاں آبادی نہ بنا سکیں، ان کی خوراک حاصل نہ کر سکیں، ان کے جو ہیبیٹاٹ ہے وہ انہی کے لیے مختص رہے۔ تو اس طریقے سے یہ نیچرل ایک فینامینن ہے کہ ڈیفرنٹ مائکرو آرگنزم، جس میں فنجائی بھی شامل ہیں، جس میں بیکٹیریا بھی شامل ہیں، وہ ایسے کیمیکل بناتے ہیں جو اپنے جسم سے پھر باہر نکال دیتے ہیں، اور ان کو وہ نقصان نہیں دیتے جنہوں نے بنایا ہوتا ہے، لیکن دوسری انواع یا اقسام کے جراثیم جب قریب آتے ہیں یا تو وہ مر جاتے ہیں یا ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی، اور اس طریقے سے وہ سارا ہیبیٹاٹ، وہاں کی فوڈ، وہاں کی فیسلٹیز ان مائکروبس کو حاصل ہو جاتی ہیں جنہوں نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس کا بیسک فینامینن جو آبزرو کیا گیا تھا وہ پیٹری پلیٹ پہ تھا، اور آج بھی جو اینٹی بایوٹکس کی ڈسکوری کا، نیو اینٹی بایوٹکس کی ڈسکوری کا جو پروسیجر ہے اس میں بہت اہم ہے کہ پیٹری پلیٹ کے اوپر مائکروبس کو گرو کر لیا جاتا ہے، پھر یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ کون سا مائکرو آرگنزم اینٹی بایوٹک پروڈیوس کر رہا ہے اور کن کے خلاف پروڈیوس کر رہا ہے، کن کو وہ گروتھ ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بلو کلر کے ڈاٹس ہیں، کچھ ریڈ کلر کے ڈاٹس ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ بیکٹیریل کالونیز ہیں، یہ کسی مائکروبس کی کالونیز ہیں لائک فنگس۔ یہ دو مختلف سپیشیز کے کالونیز ہیں جو بڑے آرام سے ایک جگہ پہ گرو کر رہی ہیں، کمپیٹیبل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہے، اور دونوں کو یکساں گرو کرنے کا موقع مہیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کسی کے خلاف کوئی اینٹی بایوٹکس پروڈیوس نہیں کر رہا۔ اب اس دوسری ڈائیگرام کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں سینٹر میں جو دو ریڈ ڈاٹس دکھائے گئے ہیں، یا آپ فرض کریں کہ یہ دو کالونیز ہیں، یہ کسی فنجائی کی کالونی ہیں یا کسی بیکٹیریم کی کالونیز ہیں۔ ان کے ارد گرد جو بلیو کلر کے کالونیز ہیں بیکٹیریا کی فار ایگزامپل، وہ نہیں گرو کر رہی، دور دور گرو کر رہی ہیں، لیکن جہاں تک ریڈ کلر والے مائکروبس کے جسم سے نکلنے والے کیمیکل ڈیفیوز کر چکے ہیں، پھیل چکے ہیں، ان کی موجودگی میں بلیو کلر والے مائکروب گرو نہیں کر پا رہے۔ یہاں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ جو ریڈ کلر والا مائکروبز ہے اس کی ڈائیگرام میں، وہ اینٹی بایوٹک پروڈیوسرز ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو خدا پاشگاف ہوا وہ سر الیگزینڈر فلیمنگ پہ تھا۔ وہ ایک بیکٹیریا کو گرو کر رہے تھے اسی طرح کی پیٹری پلیٹ سالڈ میڈیم پر، تو حادثاتی طور پر ایک فنگس جو ہے اس کا سپور آ کے اس میں کنٹیمینیٹ کر گیا اور وہ گرو کر گیا، اور فنگس کی کالونی جہاں گرو کی تھی اس کے ارد گرد وہ بیکٹیریا گرو نہیں کر پا رہے تھے، اور انہوں نے بہت سارے تجربات سے پھر یہ اخذ کر لیا یہ جو فنگس آیا ہے اس نے کوئی ایسا کیمیکل پروڈیوس کیا ہے جو اس میڈیم میں دور تک پھیل گیا ہے، اور جہاں تک اس کا افیکٹ رہا ہے وہاں وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ ان کی گروتھ نہیں ہو سکی، ان کی گروتھ رک گئی ہے۔ یہاں سے انہوں نے پینسلن نامی اینٹی بایوٹک ڈسکور کی، اور پھر پوری دنیا میں یہ والی اینٹی بایوٹکس، اور پھر تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا جو متعدی امراض ہمیں پتہ ہے مائکروب سے پھیلتی ہیں، تو مائکروبس کو کنٹرول کرنے اور انفیکشن ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کا جو رول ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اب سر الیگزینڈر فلیمنگ کا اپنی ڈسکوری کے متعلق کیا خیال تھا اور یہ علم انہیں کیسے پہنچا، اس کا احوال پیش کرتا ہوں۔ ہماری یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہوا تھا جس میں اشفاق احمد خان مرحوم کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے آ کے پہلے تو ہماری برین سٹارمنگ یہاں سے شروع کی کہ آپ نے کس کو بلا لیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو ایک دقیانوسی پیر پرست انسان ہوں۔ بہرحال انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میرے پیر و مرشد کا نام سر الیگزینڈر فلیمنگ ہے۔ میں جب باہر گیا ہوا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اچھی طرح اپنے آپ کو بیعت کر لیا۔
الیگزینڈر فلیمنگ نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا جو کچھ کرنا تھا میں نے تو کر لیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنی بڑی حقیقت تک کیسے پہنچے۔ تو الیگزینڈر فلیمنگ نے اشفاق احمد خان سے پوچھا کہ کیا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا ظاہر ہے ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ خدا تو ہمارا ہی تھا، تم نے بارو کیا اور پھر ہمیں واپس نہیں کیا۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ نے یہ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آسمان پر نہ علم کی تھیلیاں لٹکی ہوتی ہیں رسیوں سے، اللہ تعالیٰ جس کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ رسی کاٹتے ہیں تو وہ تھیلی اس کی گود میں آ کے پڑتی ہے تو اسے علم مل جاتا ہے۔ مجھے بھی ایسے مل گیا ہے کہ گزارے تھے تدبیر سے، تو جو کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، یہ تو تقدیر نے اتنا بڑا گیٹ کھولا۔ تقدیر کی جو رفتار ہے، یہ تقدیر کا جو باب ہے، وہ ظاہر ہے کہ تدبیر تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تو اشفاق احمد مرحوم نے کہا کہ چلیں یہ تو مان لیا آپ کا یہ آئیڈیا، تو یہ جو علم کی تھیلیاں اللہ رسی کاٹتا ہے اور وہ کسی کی گود میں آ پڑتی ہیں، یہ صرف تو مغربی لوگوں کو پڑتی ہیں، ہمارے مشرقی لوگوں کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا۔ تو الیگزینڈر فلیمنگ نے بقول اشفاق احمد خان مرحوم کی یہ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مشرق میں جب اللہ تعالیٰ علم کی تھیلی کاٹنا چاہتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، تو آواز بھی دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، میں علم کی تھیلی کاٹنے لگا ہوں، اس کو وصول کر لو۔ اور پھر آگے سے اشفاق احمد خان مرحوم نے اپنے خاص انداز میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ میں علم کی تھیلی کاٹنے لگا ہوں اور آپ تیار ہو جاؤ، اس کو وصول کر لو، تو لوریا کہتا ہے یا اللہ آج تو میں چکا ہی نہیں پایا، یعنی میں نے تو آج اپنی قمیض ہی نہیں پہنی ہوئی کہ اپنا دامن آگے کروں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو مسلسل تدبیر میں لگے رہتے ہیں وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے کام میں سچائی ان کی بیس ہوتی ہے، جو فیکٹس انہوں نے آبزرو کیے ہوتے ہیں ان میں جھوٹ نہیں بولتے۔ جو ان میں ایسے ریزلٹس آ جاتے ہیں جو بظاہر بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، حادثاتی طور پر ہوتے ہیں، ان پہ جب غور و تدبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم کے ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس میں بنیادی شرط یہی ہے کہ کام صحیح ہو اور اپنے کام پر خود اعتماد ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اگر نہ جھوٹ تو جھوٹ میں ہی سرگرداں رہتا ہے، وہ صداقت کی طرف کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ اس کی سادہ سی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کو پانی کی ضرورت ہے اور بارش کا متمنی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی تو وہ رات سونے لگا ہے، تو کم از کم اپنا برتن تو سین میں سیدھا رکھ کر سوئے، اگر بارش ہو گئی تو اسے پانی کا ذخیرہ مل جائے گا۔ یہ تدبیر اور تقدیر کے توازن جو ہے اس میں یہی ہے کہ تدبیر انسان اپنی کرتا رہے، اور اگر وہ اپنا برتن ہی رات کو باہر رکھ کے نہیں سویا تو وہ تو محروم ہے، بارش نہ ہوئی تب تو محروم ہے ہی ہے، بارش ہو بھی گئی تب بھی محروم رہے گا۔ تو تقدیر انہی کا دامن انہی کا دامن پکڑ کے ان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے جو اپنی تدبیر میں اپنی کوششیں پوری کرتے ہیں۔